آج ہمیں اپنے دوستوں سے ایک سوال ہے، اپنے مسلمانوں سے ایک سوال ہے، اپنے بزرگوں سے ایک سوال ہے، اسلام کے ماننے والوں سے ایک سوال کرنا ہے، ایمان کے ماننے والوں سے ایک سوال کرنا ہے، ان لوگوں سے ایک بات معلوم کرنی ہے جو قرآن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام و ایمان سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ارتداد کی فضا ہر سمت کیوں چلی ہوئی ہے؟ یہ ہر سمت ارتداد کا طوفان کیوں چلا ہوا ہے؟ یہ ہر سمت ارتداد کی تیز آندھیاں کیوں چلی ہے، جس میں ہماری بہنیں، ہماری مسلم بیٹیاں، اسلام کی شہزادیاں اڑی جا رہی ہیں۔ روزمرہ ایک جتھا، روزمرہ کئی خواتین اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، روزمرہ کئی خواتین ارتداد جیسا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتی ہیں، روزمرہ ہماری کئی بہنیں، ہماری کئی بیٹیاں اسلام و ایمان جیسے پاکیزہ دین و مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو اختیار کر رہی ہیں، دوسروں کے ساتھ اپنی شادی و بیاہ رچا رہی ہیں، دوسروں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر رہی ہیں، دوسروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی ہیں اور دوسروں کی جھوٹی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ آخر کیا سبب ہے اس کا؟ میرے سامنے تو بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑا سبب ایک اور بھی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھا، اس میں ایک مسلمان لڑکی تھی، اب تو وہ نہیں رہی، اب تو اس نے دوسرے کے ساتھ جو شادی رچائی ہے نا، اب تو اس نے اسلام و قرآن کے تقدس کو چھوڑ دیا، اب تو اس نے اللہ کو چھوڑ دیا، اب تو اس نے دین و اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اب تو اس نے اپنی زبان پر، جس زبان پہ اللہ کا نام آتا ہوگا، جس زبان پہ رسول اللہ کا نام آتا ہوگا، اس زبان پہ گندی اور ناپاک چیزیں رکھی ہیں۔ ایک مسلمان لڑکی تھی، وہ دوسروں کے ساتھ شادی و بیاہ رچا رہی تھی، اس سے کہا گیا کہ ہمارے یہاں یہ رسم ہے، یہ رواج ہے کہ شادی کرتے ہیں تو یہ گائے کا پیشاب اس پانی میں ملا ہوا ہے، اس سے ہاتھ کو دھونا ہوگا، اس کو پینا ہوگا، تم پیو گی؟ اس نے کہا میں پیوں گی۔ اللہ کی پناہ، ایک مسلمان خاتون اس بات پہ ہاں کہہ رہی ہے۔ ذہن جب یہ بات سوچتا ہے اور دل کے اندر جب یہ باتیں آتی ہیں تو ایک چوٹ لگتی ہے، ایک دھچکا لگتا ہے کہ ایمان کی ماننے والی، ایک اسلام کی ماننے والی، ایک قرآن کی ماننے والی، ایک محمد عربی کی امتی، وہ اتنی گندی اور ناپاک چیز کو کیسے اپنی زبان پہ رکھ سکتی ہے، کیسے اپنے ہاتھوں کو اس سے دھل سکتی ہے؟ لیکن اس نے کیا، اس نے پیا بھی، اس نے اپنے ہاتھوں کو بھی دھلا اور اس نے اس کے ساتھ شادی بھی رچائی۔ اور وہ لوگ جو اس مہرے سے ہمارے دین کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، ہمارے دین کی عزت کے، اس کے تقدس کے اور اس کی رفعت و بلندی کے ساتھ جو کھیل رہے ہیں، ہمارے ساتھ کھلواڑ جو کر رہے ہیں، اس نے اس سے معلوم کیا کہ اچھا تم یہ بتاؤ، تم مسلمان تھی، کیا کیا جانتی ہو؟ اس نے بتایا کہ ہمارے یہاں قرآن ہوتا ہے، ہمارے یہاں کلمہ ہوتا ہے، درود شریف ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے گا ایک لمحے کے لیے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب تم یہ سب چیزیں جانتی ہو تو درود شریف پڑھ کے سناؤ۔ اس نے کہا بس میں درود شریف کا نام تو جانتی ہوں، لیکن درود شریف نہیں جانتی کیا چیز ہے۔ جب یہ بات سنی تو ایک دھچکا سا لگا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک بندی جس نے اپنی زندگی کے تقریباً 25 سال بتا دیے ہیں، وہ مسلمانوں کے گھر کے اندر، وہ ایک مسلمان صحن کے اندر، ایک مسلمان ماں کی گود میں وہ پلی ہے، ایک مسلمان باپ کے زیر سایہ جس بچی نے تربیت پائی ہو، اس بچی کو درود شریف نہیں آتا اور وہ ایک مسلمان گھر کے اندر 25 سال گزار کے جا رہی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے 25 سال گزار دیے ہیں، اسے یہ نہیں پتہ کہ درود شریف کیا ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ہاں بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے
آج ہم ایمان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے، آج ہم قرآن کے ساتھ محبت کا دم بھرنے والوں نے، آج ہم اسلام کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والوں نے، آج ہم یہ کہنے والوں نے کہ ہمیں ہر چیز سے زیادہ اپنا دین، اپنا قرآن اور اپنا ایمان عزیز ہے، اپنی بچیوں کو قرآن کی دولت سے محروم رکھا ہے، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے محروم رکھا ہے، اپنی بچیوں کو دینی تاریخ سے محروم رکھا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ نماز، درود شریف تو ہر نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے درود شریف تو ہر روز انسان، اذان کے بعد انسان درود شریف پڑھتا ہے، اذان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، کون درود شریف نہیں جانتا؟ لیکن یہ بچی یہ کہہ رہی ہے مجھے بس درود کا نام یاد ہے، درود شریف کوئی چیز ہوتی ہے لیکن درود نہیں آتا۔ وہ 25 سال گزار کے گئی ہے، اس نے 25 سال نماز بھی تو پڑھی ہوگی آخر۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں حسن زن کی بدولت کہ ہاں اس نے نماز پڑھی ہوگی، لیکن ایسی نماز جس کے اندر درود نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے 25 سال اگر اس نے نماز پڑھی ہے تو اس نے ایک بھی دن درود نہیں پڑھا نماز کے اندر۔ لیکن دوسری طرف ذہن یہ بھی کہتا ہے کہ جس کے والدین نے اس کو درود نہ سکھایا ہو، وہ کیا قرآن سکھائیں گے اس کو، وہ کیا اس کو ایمان کی باتیں بتائیں گے؟ کتنا یہ دینی تعلیم سے دور رکھنے کی بنا پہ کتنا ہمارا نقصان ہوا ہے، کتنا زیادہ ہمارا نقصان ہوا ہے۔ اسی طرف ایک دوسری بچی، اس سے معلوم کیا گیا وہ دوسروں کے ساتھ شادی رچا رہی، مسلم خاتون تھی، اس سے معلوم کیا گیا تم پہ کوئی زور تو نہیں ہے، کوئی زبردستی تو نہیں ہے، تمہیں کوئی دھمکی تو نہیں دی گئی؟ وہ ہر چیز میں کہتی رہی نہیں۔ تو کہا اپنی مرضی سے تم ہمارے ساتھ شادی کر رہی ہو؟ اس نے کہا اپنی مرضی سے کر رہی ہوں۔ آخر مجھے یہ بتائیں کہ یہ بچیاں، یہ اسلام کی شہزادیاں، یہ ایمان کی بیٹیاں، یہ وہ لڑکیاں جو مسلم صحن کے اندر رہ کر کے، مسلم باپ کے نیچے رہ کر کے، مسلم ماں کی گود میں پل کر کے دوسروں کے ساتھ جو شادیاں رچا رہی ہیں، اپنے دین کو جو چھوڑ رہی ہیں اور ارتداد جیسے گناہ کا جو ارتکاب کر رہی ہیں، اپنے اللہ اور رسول کو جو چھوڑ رہی ہیں، کیا ان کے سامنے اسلام کی اگر اہمیت ہوتی تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی، اتنا گھناؤنا قدم نہ اٹھاتی۔ ان کے سامنے اگر اسلام کی وہ مائیں جس دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کے سامنے اگر صحابیات کے واقعات ہوتے، ان کے سامنے اگر مسلم خواتین کے واقعات ہوتے، ان کے سامنے اگر امی جان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ہوتی، ان کے سامنے اگر امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ہوتی، تو میرا خیال یہ ہے کہ اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو دینی تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بتایا نہیں گیا کہ اسلام کیا چیز ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بتایا نہیں گیا کہ اسلام کے باہر جو دنیا ہے، اسلام کے دائرے کے باہر جو دنیا ہے وہ کتنی ناپاک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بتایا نہیں گیا کہ اسلام کے دائرے سے خارج ہونے کے بعد ہر طرف طوفان ہے، ہر طرف ضلالت ہے، ہر طرف گمراہی ہے۔ ان کو ایسے معاشرے میں رکھا گیا ہے، ان کو ایسی ثقافت و تہذیب کے اندر رکھا گیا ہے کہ یہ دوسروں کے ساتھ گھلتی، دوسروں کے ساتھ ملتی، دوسروں کے ساتھ بیٹھتی، اپنے دین کے انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، اپنے ایمان و قرآن کے انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اگر پتہ ہوتا تو یہ غلط اور صحیح کی تمیز کر پاتی، اگر پتہ ہوتا تو یہ خطا اور درستگی کی تمیز کر پاتی، لیکن ہم نے ان کو اپنے قرآن کی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو قرآنی اور ایمانی تعلیم سے دور رکھا، تو ان کے پاس صرف اور صرف دنیا کی تعلیم آئی، اور جب دنیا کی تعلیم آئی تو باطل نے ان کو اچکا، باطل نے ان کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی، باطل نے ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، باطل نے ان کی رفعت و بلندی کو خاک میں ملانے کی کوشش کی، اور وہ دوسرے لباس میں ان کے سامنے آیا، وہ عشق و محبت کے لباس میں ان کے سامنے آیا، تو ہماری بہنوں نے اور اسلام کی ان بیٹیوں نے جنہیں پتہ نہیں لگا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر کے پہچان نہیں پائی کہ یہ دراصل ہمارے محب نہیں ہیں، یہ دراصل ہمارے عاشق نہیں ہیں، بلکہ یہ تو بھیڑیے ہیں، یہ میرے دین کو، میرے قرآن کو، میرے ایمان کو نقصان پہنچانے آئے ہیں۔ ہاں، اگر ہم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنی بچیوں کو، ہم مسلم بہنوں کو، ہم اسلام کی شہزادیوں کو اسلام کی تعلیم سے آراستہ کرتے، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرتے، تو یہی جب دوسرے
لباس میں ہماری بہنوں کے سامنے آتے نا اور یہ محبت ظاہر کرتے تو وہ ان کو وہ آنکھیں دکھاتی جو آنکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حیا والی آنکھیں تھی، جو آنکھیں امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حیا والی آنکھیں تھی، جو آنکھیں امی جان حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حیا والی آنکھیں تھی، جو آنکھیں حضرت رابعہ بصریہ کے پاس حیا والی آنکھیں تھی۔ ان کو پتہ ہوتا، یہ دیکھ کر جانچ لیتی کہ یہ ہمارے محب نہیں، یہ بھیڑیے ہیں، ہمارے تقدس کو پامال کرنے آئے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے دوستوں سے، اپنے نوجوانوں سے، اپنے مسلمانوں سے، اپنے بزرگوں سے اللہ کا واسطہ دے کر یہ بھیک مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دو ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھا لو، دنیا دار بھی بنا لو، تم جو چاہو ان کو پڑھا لو، ڈاکٹر بنا لو، تم ماسٹر بنا لو، کچھ بھی بنا لو، لیکن ان کو قرآن کی تعلیم دیجیے، ان کو نماز سکھائیے، ان کو درود سکھائیے، ان کو اسلام سکھائیے، ان کو امی جان عائشہ کے واقعات بتائیے، ان کو دین کی مشقتیں بتائیے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کتنی قربانیاں دی ہے وہ بتائیے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں بتائیے، ان کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصص بتائیے، ان کو کہانی سنائیے دین اور ایمان کی عورتوں کی، ان کو رابعہ بصریہ سے واقف کرائیے، ان کو حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقف کرائیے، ان کو ان عورتوں سے واقف کرائیے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے پورے خاندان کو شہید کرنے کے بعد معلوم کیا ہے کہ محمد عربی اور میرے نبی کیسے ہیں۔ اگر وہ جان لیں، اگر وہ اپنی ماضی کی عورتوں کو جان لیں، اگر وہ اپنی ماضی کی بہنوں کو جان لیں، اگر وہ اپنی ماضی کی ماؤں کو جان لیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ارتداد کا طوفان چلا ہے اور یہ جو باطل دوسرے لباس میں آ کر کے ہماری بہنوں کو چک رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ہماری بہنیں، یہ اسلام کی شہزادیاں اور یہ ایمان کی بیٹیاں ان کو ایسا کرارا جواب دے گی، ایسا کرارا جواب دے گی کہ ان کا یہ پورا منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے گھر والوں کو، پوری امت مسلمہ کو، خصوصاً ہماری بہنوں ایمان کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ارتداد سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں اپنے پاس بلائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔